وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطارق کی ترکیب کا آغاز کر رہے ہیں۔ حرف جار ہے، قسم کے لیے آتا ہے، ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ اقسم سے متعلق ہے، ورنہ یہ نہ بھی لکھا جائے تو واو قسمیہ جو ہے وہ کفایت کرے گا۔ اس میں استفہام ہے، یہاں مبتدا بن کر آیا۔ یہ مفعول ثانی ہے ادرا کے لیے۔ ادرا کا فعل اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر، اور یہ خبر ہے ما کے لیے، مبتدا اور خبر۔ موصوف اور صفت۔ الطارق کی صفت۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ یہ اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ جملہ جو ہے بڑھا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ٹھیک ہے، اگرچہ یہ صفت ہے طارق کی تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ہوا النجم الثاقب، اصل بات یہی ہے، اور تم کیا جانو طارق کیا ہے، وہ نجم الثاقب ہے۔ تو اگرچہ یہ صفت تو اسی کی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر ہے اور یہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا جو مادہ ہے یہ طا را اور قاف ہے۔
طرق یطرق، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا رستہ بنانا، طریق رستے کو کہتے ہیں، اور اس کے ایک معنی ہے رات کے وقت آنا، رات کو آنا۔ تو طارقن جو ہے فاعلن کے وزن پر ہے، تو اس کا ایک مطلب ہے رات کے وقت آنے والا، اور اس کو ستارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تارے جو کہ رات کو نظر آتے ہیں تو ان کو طارق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رات کے وقت آنے والا کوئی فرد مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے النجم الثاقب آ رہا ہے جو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ستارے کی بات ہی ہو رہی ہے۔ ورنہ جو صاحب جاب کرتے ہیں لیٹ رات کو آتے ہیں وہ بھی طارق صاحب ہی ہیں۔ وما ادراک، یہ آپ پہلے کافی پڑھ چکے ہیں، یہ ایک جسے ہم کہیں محاورہ ہے۔ وما ادراک، اس کا ترجمہ ہم کریں تو کیا جانے، تم کیا جانو، اور فعل تعجب میں بھی استعمال، ما افعل کا، ما ادراک، تو خوب جانتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں طریقے ہم نے آپ کو پہلے پڑھائے ہوئے ہیں کہ ما ادراک کے معنی ہے تو کیا جانے یا تو خوب جانتا ہے، تعجب کے طور پہ۔ مت طارق، طارق کیا ہے؟ اب تو کیا جانے طارق کیا ہے، تو خوب جانتا ہے طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، اب اصل میں ہوا وہ ہے، بریکٹ میں کر دیں، النجم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور ثاقب، سا قاف اور با، ثقب یثقب، باب نصر سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں روشن ہونا، چمکدار ہونا۔ ثاقب جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہے، روشن چمکدار، تو وہ ہے روشن چمکدار ستارہ۔ ابھی قسم جو ہے جس بات پر کھائی گئی ہے وہ ابھی آنی ہے۔ ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں ان کے بارے میں، ان حرف جازمۃ المضارع ہے، پہلی بات، اس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، یہ اپنے بعد والے فعل کو، فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ دے گا تب بھی اس کے معنی کو ماضی سے نکال دے گا۔ ان گویا ان اگر کا مفہوم دیتا ہے، شرط کا مفہوم دیتا ہے اگر فعل سے پہلے لگا ہو، اور اگر اسم سے پہلے لگا ان، تو غالب امکان یہ ہے کہ یہ نفی کا مفہوم دیتا ہے۔ فرق آ گیا ذہن میں؟ ان ہوا الا حیاتنا الدنیا نموت، ان ہوا نہیں ہے، وہ ان ہوا الا ذکر، تو ان اور اس کے بعد الا آتا ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت اہم بات، قرآن مجید گرامر کے تابع نہیں ہے، گرامر قرآن مجید کے تابع۔ ٹھیک، گرامر کیسے بنتی ہے؟ گرامر بنتی ہے اس زبان کے شاہکار لوگوں کے بولنے کے انداز کو، لکھنے کے انداز کو دلیل بنا کر۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کہ عربی گرامر پہلے سے بنی ہوئی تھی اور قرآن مجید اس کے مطابق نازل ہو گیا، ایسا نہیں۔ قرآن مجید بذات خود ایک دلیل ہے کہ اس کی روشنی میں عربی گرامر کو ترتیب دیا جائے۔ لہذا یہاں پر کچھ چیزیں ایسی آپ کو آئیں گی جو ہمارے ہاں عموماً بولنے میں نہیں آتی لیکن قرآن مجید میں ہیں، لہذا ہم ان کو حق مانتے ہیں، ان کے لیے ہم قاعدہ اور قانون بناتے ہیں، اس لیے کہ الحق ہے قرآن۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن میں ایسے آیا، بس باقی باتیں ختم ہو گئی۔ اچھا،
اب یہاں پر ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. اب لما بھی آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ حرف جازمۃ المضارع. اس کے معنی ہے ابھی تک نہیں، اگر فعل مضارع سے پہلے آئے. لما یذهب، وہ ابھی تک نہیں گیا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں کے دونوں جازمہ، جو اصل میں جازمہ ہیں، اسم کے ساتھ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فعل کے ساتھ لگے ہوئے نہیں. لہذا ان کا وہ اثر نہیں ہے. یہاں ان نافیہ ہے اور لما جو ہے بمعنی الا، بمعنی حصر ہے. پہلی چیز تو یہ ذہن رکھ لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آیات میں ان کے بعد اگر نفی ہو رہی ہے تو الا بھی آتا ہے. کل نفس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہ مرکب جاری بن کے متعلق خبر، اور یہ ہے خبر. اصل عبارت ہے کل نفس حافظ علیہا. قسم اس بات پر کھائی گئی، جملے کا مفہوم کیا ہے؟ ہر جان کے اوپر ایک نگران ہوتا ہے، نگران ہے. اب ہم نفی کے ساتھ کہیں نہیں ہے، ان کل نفس نہیں ہے ہر ایک نفس، کوئی جان، مگر ہے اس پر ایک نگران. No one is unattended. والسماء والطارق، دو قسمیں کھا کر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر نگران نہ ہو. انڈر سرویلنس. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. فَلْيَنظُرِ، لام امر لگا ہوا ہے جی، فعل امر بن گیا. یہ اصل میں ہے خلقہ فعل مجہول، اس کے اندر نائب الفاعل ہے ہوا، جو انسان کی طرف جا رہا ہے. جملہ فعلیہ، اور پھر یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ، اور یہ مجرور ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ جس میں حکم کا پتہ چلے.
نائب الفاعل ہے اس کا ہوا. یہ یخرجو کا فاعل جا رہا ہے ما ان کی طرف. جار اور مجرور مرکب جاری بن کے متعلق فعل کون سے والے فعل سے؟ یخرجو سے متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور یہ صفت نمبر 2 ہے ما ان کے لیے. مرکب توصیفی مجرور ہے، یہ جار اور مجرور متعلق فعل. کون سا فعل؟ خلق. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. نظر ینظر، نون ضاد اور را مادہ ہے. دیکھیں رعا بھی، رعا یرا کے معنی بھی دیکھنا ہے، بصر یبصر کے معنی بھی دیکھنا ہے، نظر ینظر کے معنی بھی دیکھنا ہے. نظرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ذرا غور سے دیکھے انسان، ذرا دھیان سے دیکھے. وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی، یہ والی نظر ذرا غور سے والی نظر ہوتی ہے، ذرا حسد سے بھری ہوئی نظر ہے. تو یہ نظرہ تھوڑا ذرا دروں بینی کے انداز میں ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مِمَّا خُلِقَ، وہ پیدا کیا گیا کس سے؟ خلقہ، وہ پیدا کیا گیا من ماء دافق. دافق دال فا اور قاف مادہ ہے. دفق یدفق کے معنی ہے دھکیل کر نکلنا یا نکالنا، اچھل کر نکلنا. دافقن اسم الفاعل ہے، فاعل کے وزن پر، اچھل کر نکلنے والا. ظاہری بات ہے انسان کے ولادت والے پروسیس کی بات ہو رہی ہے، تو ایجیکولیشن اس کی بہترین ترجمہ ہو سکتا ہے، ایجیکولیٹڈ واٹر. خلق من ماء دافق، وہ ایسے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو، اب یہ نکرہ ہے نا، تبھی نکرہ موصوفہ ہم نے کیا، جو یخرجو نکلتا ہے، من بین الصلب. صلبن جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں اور ہڈی کو بھی کہتے ہیں. اس کا مادہ ہے صاد لام اور با. باب نصر صلب یسلب، قرآن مجید میں اس باب سے استعمال ہوا ہے، تبھی میں بتا رہا ہوں. صلب یسلب کے معنی ہے ایک ہڈیوں کا گودا نکالنا، ہڈیوں سے گودا نکال، اور دوسرے معنی ہے سلیب دینا، کروسیفائی کرنا، سولی پر چڑھانا جس کو آپ کہتے ہیں. تبھی قرآن مجید میں اسی بات سے وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ انہوں نے ان کو قتل کیا حضرت عیسیٰ کو، نہ سولی چڑھایا. تو صلبہ، لیکن صلبن جس کی جمع آتی ہے اصلابن، ریڑھ کی ہڈی یا ہڈی کو کہا جاتا ہے. اور ترائب اس کا مادہ ہے تا، را اور با. یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. تریبا یتربو کے معنی ہے خاک آلود ہونا، محتاج ہونا. قرآن مجید میں استعمال ہے مطربہ، مطربتن محتاجی. ترابن مٹی، اسی سے بنایا. ترابن مٹی کو کہتے ہیں، مطربتن محتاجی کو کہتے ہیں. تربتن سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہے الترائب یا ترائب، اس کی جمع ہے ترائب. تربتن کی جمع ہے سینے کی ہڈی. تو یہاں پر ایک ہے ریڑھ کی ہڈی، ایک ہے سینے کی ہڈی. اب یہاں پر ریڑھ کی ہڈی سے مراد لوگ لیتے ہیں مرد کا پارٹ جو ہوتا ہے، جو کہ وہاں سے نکلتا ہے جو بھی ہے، اور عورت کے لیے سینے کی ہڈی کا، یعنی کہ یہ دو کا ملاپ ہے تو بندہ جو ہے وہ انسان وجود میں آتا ہے. خلق من ماء دافق، اس کو پیدا کیا گیا ایسے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلا ہے من بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کے ہڈی کے درمیان سے. ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی. انہ علی رجعہ لقادر، یہ تو آسان سی ترکیب ہے. یہ مرکب جاری بنا ہے. یہ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے جی، لام تاکید کا ہے. قادر خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم متعلق اور خبر سے مل کے. یوم ظرف، یہ فعل مجہول ہے. السرائر نائب الفاعل. یہ ترکیب یہاں کی تھوڑی سی ہم آسان کر کے کرتے ہیں، ورنہ تبلس سرائے اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے، لیکن وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس کو ہم جملہ فعلیہ ہی بنائیں گے، ورنہ عموماً تبلس سرائر جملہ فعلیہ مضاف الیہ یہ مضاف بنتا ہے. تبلس سرائر کے دن، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سمپلیفائی کر رہا ہوں، لیکن ذکر ضرور کر رہا ہوں کہ ظرف کا وہ استعمال بھی ہے مرکب اضافی والا. یہ من زائدہ ہے. من زائدہ جو ہے اس کا معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کا عمل ضرور ہوتا ہے. من زائدہ حرف جار ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مجرور ہی ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے عموم کے لیے، جنرلائزیشن کے لیے. یعنی کہ من قوت، کوئی قوت.
اگرچہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مجرور ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں معطوف. اس من نے اس میں کوئی سے کا مفہوم نہیں دیا ہوا، یہ زائدہ ہے لیکن بتا دیا کہ جر ہوتا ہے، تبھی اس کی وجہ سے جر ہے. یہاں پر ہے رجعہ، انہ علی رجعہ لقادر، اس کا مادہ ہے را جیم اور عین. رجع یرجع باب ضرب سے آتا ہے، لوٹنا، لوٹانا، واپس ہونا اور واپس کرنا. رجعن کہتے ہیں واپسی کو، لوٹانے کو. رجعن اسم ہے. رجعن کے دو معنی آپ ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید میں استعمال ہوئے، تو لوٹانے کے معنی میں آیا ہے، واپسی کے معنی میں، اور دوسرا بارش کے معنی میں. بارش میں بھی پانی لوٹ کے آتا ہے. بارش کے لیے مطرن بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی چیز، لیکن یہ اس کی خاص صفت ہے دو وجوہات سے، کہ وہ سمندروں سے پانی اٹھا اور لوٹ کے واپس آیا، یہ یا چونکہ بارش بار بار آتی ہے، اس لیے دو وجوہات کی بنیاد پر یہ ایک خصائص ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک بارش کی خصلت ہے موسلا دھار، ایک ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت جو لائٹ سی ہوتی ہے پھوار. اب ہم کہیں جی کیا ہو رہا ہے، یہ پھوار پڑ رہی ہے، تو بیسیکلی ہم نے اس کی ایک خاص خصلت کا ذکر کیا، ہم نے بارش نہیں کہا، پھوار پڑ. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ انہو بے شک وہ ہے، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، قادر قدرت رکھنے والا. یوم تبلی السرائر، تبلا با لام اور یا مادہ ہے. باب نصر بلا یبلو، آزمانا، امتحان لینا، جانچنا. اس سے یہ مجہول ہے. بولیا یبلا، اس سے بنا یبلا، یبلیان، یبلونا، تبلا. واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مجہول. سرائر، سرائر جو ہے یہ سرن کی جمع ہے. سرائر سرن کی جمع ہے، بھید. ویسے اس کا مادہ ہے سین، را اور را. سر یسر، اس کے اصل معنی تو ہیں خوش کرنا. باب فعال میں جب یہ آتا ہے اسر یسر، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو راز کی بات بتانا. اسر الی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِیث، چپکے سے ایک بات بتانا، چھپا کر بات بتانا، بات کو چھپا کر بتانا. اور باب افعال سے دوسرا معنی کیا ہے، راز کی بات کو چھپا دینا. سریرن کہتے ہیں چارپائی کو، تخت کو، جس کی جمع آتی ہے سرورن. سرور مرفوعہ، اکواب موضوعہ. سرور تخت یا پلنگ کے لیے آتا ہے. تو یہاں ہے بھید کے معنی میں. یوم تبلی السرائر، جس دن، اس دن پرکھ لیا جائے گا رازوں کو، یا دوسرے معنی ہے کھول دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا رازوں کو. فما لہو، تو نہیں ہوگا اس کے لیے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے، جو ذکر پیچھے آیا ہے. من قوت، کوئی مدد. قوتن کا مادہ ہے قاف، واو اور یا. طاقت کو کہتے ہیں، قدرت کو کہتے ہیں. کوئی قدرت یا کوئی طاقت. ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار.
تو جس دن بھید کھول دیے جائیں گے اس دن کوئی قدرت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، یہ ماں کی خبر کے ساتھ با لگتا ہے، یہ وہ والا با ہے۔ ماں اور لیسا کی خبر کے ساتھ جو با لگتا ہے وہی وہ والا با ہے، ورنہ یہ ماں نفی کا جو ہے نصب دیتا ہے خبر کو، جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلی کتاب میں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اب دیکھیے یہاں رجع اسی معنی میں آیا ہے، اور قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ ابھی رجع پڑھا تھا نا ہم نے بارش کے لیے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے صدع، صاد دال اور عین، باب فتحہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں شگاف ڈالنا، پھاڑنا۔ صدع کہتے ہیں شگاف کو، دراڑ کو، اور آج کل صدع کہتے ہیں سویئر ہیڈ ایک کو بھی، سر کا شدید درد، اس کو بھی صدع کہا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور شگاف والی زمین کی قسم۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فصل، بے شک وہ ہے، ہو فیصلہ کن بات، جدا کرنے والی بات۔ فصل یفصل، اس کے معنی ہوتے ہیں جدا کرنا۔ لقول فصل، بے شک یہ ہے جدائی کی بات۔ وما ہوا بالحزل، حزل ہاذا اور لام، حزل یحزل، باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہے لا حاصل بات کرنا۔ حزل جو ہے وہ ایک غیر سنجیدہ بے نتیجہ بات کو کہا جاتا ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور یہ فضول بات نہیں ہے، بے نتیجہ بات نہیں ہے۔ اب حزل کے معنی بے نتیجہ بات، بے نتیجہ کلام۔ اب یہاں قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ زمین و آسمان کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی خاص خاص پراپرٹیز کے ساتھ۔ کس بات کی؟ کہ انہ لقول فصل، یہ جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں، اب اگر آپ اس کو یوں کر لیں، ان دونوں کو ملا لیں، مقسم علیہ، اور آگے بھی جو آ رہا ہے اس کو بھی آپ اس قسم میں شامل کر سکتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدن و اکید کیدا، انہم یکیدون کیدا،
انا حرف مشبہ بالفعل، ہم اسم انا، فعل مضارع ہے، اس کا فاعل ہے ہم، مفعول مطلق، فعل امر ہے، اس کے اندر فاعل ہے انت، یہ فمہل الکافرین جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ مفعول مطلق جو محذوف ہے اس کی صفت ہے، امہلہم مہلا رویدہ ہے، اصل میں مہلا محذوف ہے۔ مفعول مطلق اصل میں مہلا ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یکیدون کاف یا اور دال، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ کادا یکادو، اس کے معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا، چال بازی کرنا۔ کیدن کہتے ہیں چال کو، تدبیر کو، داؤ کو۔ تدبیر کون سی؟ خفیہ۔ کادا یکیدو باب ضرب سے، اصل میں کادا یکادو بھی آتا ہے۔ کادا یکادو باب فتحہ سے اس کے معنی یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہونا۔ کادا یکیدو سے یہ بتایا۔ کیدن کہتے کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ انہم یکیدون، اصل میں تو کافی تھا کہ بے شک وہ چال کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، لیکن کیدن مفعول مطلق جو ہے وہ اس میں انٹینسٹی بڑھا دیتا ہے، شدت بڑھا دیتا ہے۔ وہ خوب چال کرتے ہیں، بہت چال کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خوب تدبیر کرتا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس میم ہا اور لام یہاں آیا ہے باب تفعیل سے، مہل یمہل تمہیلاً، مہلت دینا۔ باب افعال سے بھی اس کے معنی مہلت دینا ہے، یہاں دونوں ابواب سے آیا ہے۔ اب باب افعال اور باب تفعیل کا فرق آپ کو پتہ ہے، خاصیات ابواب میں پڑھا تھا کہ باب افعال میں کسی کام کو ایک دفعہ کر دینے کے معنی میں، اکٹھا کر دینا، یکدم کر دینا، اور تفعیل میں کیا ہے؟ درجہ بدرجہ تسلسل کے ساتھ کرنا، تدریجن کرنا۔ تو مہل الکافرین، تو مہلت دے کافروں کو، اصل میں تو ہے تو مہلت دے کافروں کو۔ امہلہم، تو مہلت دے ان کو، رویدن، یہ بڑا ایک معنی خیز اسم آیا ہے۔ اس کا مادہ ہے را، واو اور دال۔ رادہ یرودو کے معنی ہے نرمی سے چلنا، آہستگی سے، کسی کی کھوج میں چلنا۔ جب آپ کھوج میں چلتے ہیں تو آپ بڑا غیر محسوس انداز میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رویدن ہے اسم، اور ایک ٹرم ہوتی ہے عربی گرامر میں اسم الفعل، اسماء الافعال۔ یہ ٹرم بڑی ڈیفرنٹ ہے، اس میں قاعدہ قانون نہیں ہے۔
ایسے سلینگز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. ہاتھی لاؤ، ایک اور آیا ہے ہئی تلک جلدی کرو. یہ استعمال ان کا یوزیج ایسا سلینگز آپ کہہ لیں. تو رویدن استعمال کیا تھا، رویدن جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹھہر. تو رویدن کے معنی ہے استعمال کیا تھا ٹھہر جاؤ، ٹھہرنے کی صورت میں. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اسم الفعل ہے اور مہلت دو ان کو سکون سے، اور دوسرا رویدن جو ہے اسم التصغیر ہے. فعیلن کا ایک وزن ہے عربی زبان میں، شاید آپ نے پڑھا ہے. فعیلن اسے کہتے ہیں اسم التصغیر، کسی کو چھوٹا کرنا ہو. کلبن سے کلیبن، کلبن کتا، کلیبن چھوٹا کتا. اسدن سے اسیدن، حامدن سے حمیدن. تو راودن سے رویدن. تو یہاں پر اصل مفہوم کیا ہے کہ ان کو مہلت دیں سکون سے، آرام سے، ایزی ہو کے. فَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس تو مہلت دے اس کو آہستگی کے ساتھ، سلولی. اب اس کا اردو میں شاید ہم اتنا ڈیفائن نہ کر سکیں، ہم انگلش میں کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج ہماری یہ صورت مکمل ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.